یار ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس کمپنی میں شیئرز کیوں خریدے ہیں۔ اسد علیان کا سر کھانے آج اس کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے کمرے میں بیڈ پہ مل کر لیٹا ہوا تھا۔ میری مرضی، تجھے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، علیان اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ کیوں؟ لگتا ہے بھول گیا احسان فراموش کہ اس لڑکی کا پتہ میں ہی تجھے دیا تھا اور اتنا بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ سارا پتہ ہے مجھے اس لڑکی ماہا کے لیے ہی تو نے پارٹنرشپ کی ہے اس کے باپ سے، لیکن میں بتا رہا ہوں میں تجھے اس سے شادی نہیں کرنے دوں گا، وہ تو تیرا قیمہ بنا دے گی۔ اسد ہاتھ ہلا ہلا کر بول رہا تھا۔ جا اپنے پاس سے ہی بونگیاں مار رہا ہے، چل دفعہ ہو جا میرے گھر سے اپنی کالی زبان لے کے۔ علیان نے بولنے کے ساتھ اسے بیڈ سے ٹانگ مار کر گرا دیا۔ جانتا ہوں میں سارا اس لڑکی کے لیے تو نے اپنے بھائی کو لات ماری ہے، یاد رکھیو میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اسد فسادیوں کی طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ کیا کر لے گا تو مجھے بھی بتا تو؟ علیان مسکرا کر بولا اور ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ بچو تو مجھے جانتا نہیں، ابھی جا کے آنٹی کو بتاتا ہوں کہ ان کے بیٹے کو اپنے ہاتھ پیلے کروانے کی آگ لگی ہوئی ہے، جلدی سے اسے رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ آنٹی! اسد نے بولنے کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اوئے کمینے رک جاؤ، او اللہ تیرا بھلا کرے، ہن نہیں تو بچدا۔ علیان نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، بولنے کا عمل بھی جاری تھا اور آخر کار کچن تک پہنچتے پہنچتے اسد کی گردن علیان نے دبوچ لی۔ بے غیرت انسان، مجھ سے غداری! علیان نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا۔ آنٹی بچاؤ، آ ای او بچاؤ بچاؤ! اسد نے سندس مرزا یعنی علیان کی ماما کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ علیان پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ فوراً کچن سے باہر آئیں اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی اونچی آواز میں بولی، جس میں بس اسد مرنے ہی والا تھا یا پھر یہ کہہ لیں مرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر علیان نے فوراً اس کی گردن چھوڑ دی۔ اتنی جلدی نہیں اس نے مرنا ماما۔ علیان سندس مرزا کو دیکھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا اور ساتھ ہی اسد کو اپنا منہ بند رکھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اسد ہی کیا جو بات مان رہے۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی؟ اسد نے پھر آنٹی کا راگ الاپا۔ تیری تو! علیان نے پھر اس کی گردن پکڑنی چاہی، اس نے دوڑ لگا دی اور علیان نے اس کے پیچھے۔ بچاؤ، یہ جلاد میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے کوارا مارنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھاگنے کے ساتھ ساتھ چیخنا بھی شروع کر دیا اور دونوں نے لان میں پہنچ کر ہی دم لیا اور چیئر پر بیٹھ کر ہنسنے لگے۔ آہل 4-5 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا تو آفت کے ٹولے نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ پھر سے بیمار شمار ہو گئے ہو کیا کوئی اور دورہ پڑ گیا ہے؟ انایا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے جہاں پہلے آہل صوفے پر لیٹا ہوا تھا لیکن اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ انایا کی بات کے جواب میں آہل نے اس پر کٹیلی نگاہ ڈالی۔ تم ہی تو فساد کی جڑ ہو، اب کیسے معصوم بن رہی ہو؟ نہ تم میری زندگی میں آتی، نہ مجھے پہلی نظر کی محبت ہوتی، نہ ہی اپنے شوق منہارا ہوتا، اور اگر آ ہی گئی تھی میری زندگی میں تو کم از کم انتظار ہی کر لیتی، اتنی جلدی منگنی رچا کر بیٹھ گئی ہو۔ ارے آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سب آہل صاحب نے بس سوچا، بولا نہیں، پاگل تھوڑی ہے تھا۔ انایا کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور انایا بھی ماہا لوگوں سے بات کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ ماہا کی آواز سے وہ خیالات سے باہر نکلا جو اسے بلا رہی تھی۔ کس کے خیالات میں کھو گیا ہے؟ کب سے بلا رہی ہوں؟ وہ اس کے سر پر چپت لگا پر بولی۔ اس نے کس کے خیالات میں کھونا ہے؟ کوئی اس کو گھاس تو ڈالتی نہیں بیچارہ۔ ارسل نے افسوس سے گردن ہلائی۔ چل بے، میں کوئی گدھا ہوں جو گھاس کھاؤں گا؟ تجھے ہی لڑکیاں گدھا سمجھ کے گھاس ڈالتی ہوں گی، مجھے دیکھ کے تو دل پکڑ لیتی ہیں۔ آہل کی ساری اداسی کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی اور اب وہ ارسل سے دو ہاتھ کر رہا تھا اور اس کی بات سن کر ارسل کو تو تپ چڑھ گئی۔ او جا، لڑکیوں کے دل تو تیری خوفناک شکل۔ اچھا بس، لڑنے کی ضرورت نہیں، میں کیا کہہ رہی تھی بھلا ہی دیا تم لوگوں نے۔ ماہا نے ارسل کی بات کاٹی۔ ہاں یاد آیا، میں کہہ رہی تھی کہ کل پارٹی ہے ہمارے گھر تو سب کا آنا ضروری نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اور جس کا دل کرتا ہے نہ آئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور ویسے میں تو کہوں گی تم لوگ پارٹی میں نحوست پھیلانے ہی نہ آنا۔ وہ چنگم چباتے ہوئے ادائے بے نیازی سے بولی اور باقی سب کو دیکھا جو اس کے خوبصورت انویٹیشن پہ اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ ماہا سوالیہ انداز میں بولی۔ نہیں، تم کبھی کچھ غلط کہہ سکتی ہو بھلا؟ روحا نے طنز کیا۔
بالکل، میں کبھی کچھ غلط نہیں کہہ سکتی، ماہا نے فرضی کالر جھاڑے۔ چلو یار واک پر چلتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے تھوڑی تازہ ہوا کھانے کا، ارسل کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جا رہا۔ آہل کو تو ویسے ہی سستی چڑھی ہوئی تھی، لیکن ارسل کے سامنے کس کی چلتی ہے، تو وہ سب سارا آفریدی کو بتا کر باہر آ گئے۔ آہل کا گھر ایک کالونی میں تھا جہاں ساتھ ساتھ سب گھر بنے ہوئے تھے، تھوڑا آگے جا کر پارک تھا۔ ارسل آگے آگے چل رہا تھا جبکہ باقی چاروں پیچھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک گھر کے دروازے پر ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کرکرے دیکھ کر ارسل کی رال ٹپکی۔ ارسل نے اس بچے سے کرکرے چھینے اور مزے سے کھانے لگا اور ادھر بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اوئے چپ کر جا کنجوس، کرکرے ہی تو ہیں، سارے تو کھا گیا، بس تھوڑے ہی تو چھوڑے ہیں، ان پہ بھی رو رہا ہے۔ ارسل بچے کو چپ کرواتے ہوئے بولا، ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا کہ کرکرے تھوڑے سے تھے، لیکن بچے نے اور زور سے رونا شروع کر دیا تو ارسل گھبرا گیا کہ گھر سے کوئی باہر نہ آ جائے۔ فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن کرکرے بھی ساتھ ہی تھے۔ وہ پہلے بھی پارک میں آ چکا تھا، سو راستہ پتہ تھا۔ پارک پہنچ کر آرام سے بینچ پر بیٹھ کر نظارے کرنے لگا اور ساتھ ساتھ کرکرے جو ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھے کھول کر کھانے لگا۔ اف، کتنا چول بچہ تھا، بھلا ایک کرکرے ہی تو ہیں، کنجوس نہ ہو تو۔ ارسل کرکرے کے پیکٹ کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی ایک بچے سے کرکرے چھینتے ہوئے؟ تیرا سٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے، اگر کوئی برگر یا پیزا ہوتا تو میں مانتی بھی، لیکن نہیں، تم نے تو اپنے منہ جیسی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، بکواس۔ ماہا نے اسے سنانے کے بعد اس کے ہاتھ سے کرکرے چھین لی اور اپنے ہاتھ میں نکال کر منہ میں ڈال لیے، اور ارسل کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ آخر اتنی محنت سے اس نے کرکرے حاصل کیے تھے۔ ارے وہ دیکھو، انایا کی آواز سے وہ صدمے سے باہر آیا، جو پارک کے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں دو میاں بیوی اونچی اونچی آواز میں لڑ رہے تھے، شاید وہ واک کے لیے آئے تھے۔ ارسل جاؤ، جا کر ان کی صلح کرواؤ، ثواب ہوگا۔ انایا چہرے پر شرارتی مسکان لیے بولی، اور راہل کو تو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی، دل پر جیسے چھریاں چل رہی تھیں۔ ہاں ہاں چاہتا ہوں، آخر نیک کام میں دیری کیسی۔ ارسل بھی فوراً اٹھا۔ بھائی صاحب کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہیں اپنی بیگم سے؟ ارسل ان دونوں کے پاس جا کر معصومیت سے بولا۔ تو کون ہے، چل نکل یہاں سے، وہ آدمی چیخ کر بولا۔ ارے اس پر کیوں چلا رہے ہو، خود تو لڑکیوں کو تاڑنے سے فرصت نہیں تمہیں۔ ہاں باجی، اور سوری آپی، ان شخص کو میں نے لڑکیوں کو تنگ کرتے بھی دیکھا ہے، میں یہیں رہتا ہوں، روز پارک آتا ہوں اور انہیں لڑکیاں چھیڑتے دیکھتا ہوں۔ اب تمہاری خبر تو میرے بھائی لیں گے، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر، اور جب تک سدھر نہ جاؤ مجھے لینے مت آنا۔ ارسل کی بات سن کر تو وہ عورت آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ ارسل مزید آگ لگا کر اپنے راستے ہو لیا اور وہ آدمیوں سے بددعائیں دیتا رہ گیا۔ سارا دن وہاں گزار کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور راہل نے سوچ لیا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ میر ہاؤس میں صبح سے پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ارسل اور ماہا آج یونیورسٹی نہیں گئے تھے اور ساری پارٹی کی تیاریاں ارسل اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا، جس میں وہ خود کچھ نہیں کر رہا تھا، بس ورکرز کو ڈانٹنے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پارٹی کی ساری ارینجمنٹ نان میں کی گئی تھی۔ آج مہربانی کر کے لڑکیوں والے کپڑے ڈالنا، اور خبردار جو تم نے پینٹ شرٹ ڈالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا جہاں ماہا رباب میر سے ڈانٹ کھانے میں مصروف تھی۔ کیا ہو گیا موم، یہ فراکس اور شلوار قمیض وغیرہ مجھ سے نہیں ڈالی جاتی؟ ماہا بیزاری سے بولی، لیکن رباب میر کے دیکھنے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ مذاق کر رہی ہوں میری ماں، سمجھا کرے نا۔ فوراً سے پہلے چہرے پر مسکراہٹ لائی گئی۔ تم رہنے دو، نہ ڈالنا، بندریا لگو گی۔ ارسل نے بھی اسے تپانا اپنا فرض سمجھا۔ ہاں دیکھیں گے کون کیا لگتا ہے، ماہا ناک چڑھا کر بولی۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے اور ماہا روحا لوگوں کا انتظار کر رہی تھی کہ روحا اسے گیٹ سے انٹر ہوتی نظر آئی۔ اس کے قریب پہنچ کر روحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ روحا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیا پہنا ہے، نظر نہیں آ رہا کیا کپڑے پہنے ہیں؟ ماہا آرام سے بولی۔ ہاں کپڑے تو پہنے ہیں، لیکن تم کب سے یہ فراکس ڈالنے لگی، بہت پیاری لگ رہی ہو یار قسم سے۔ روحا اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ واقعی وائٹ کلر کی فراک پہنے اور بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ سا میک اپ کیے غضب ڈھا رہی تھی۔ ارسل انہی کے پاس آ رہا تھا اور ماہا کی تعریف سن چکا تھا۔
भला उससे कहाँ हजम होनी थी। ये प्यारी लग रही है, कोई खुदा का खौफ है कि नहीं, क्यों खुद को गुनहगार कर रही हो इतने बड़े बड़े झूठ बोल के। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कल को, ऐसे लग रहा है बंदरिया ने घाघरा डाला हो, हा 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 हा। बात मुकम्मल करके वो खुद ही हंसने लगा, जबकि माहा ने उसे खूनख्वार नजरों से देखा। इस साईं को तो वैसे ही हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत है, मुंह उठा के कहीं भी आ जाता है। चलो यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। माहा ने ठीक ठाक उसकी बेइज्जती करके दफा होने का सिग्नल दिया, जिसका अरसल पर कोई असर नहीं हुआ। देख लो रोहा तुम्हारी फ्यूचर नन तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से कैसे बदतमीजी करी है। अब अरसल का रुख हो रोहा की तरफ था और उसकी बात सुनकर रोहा को तो पतंगे लग गए, जबकि माहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुंह धो रखो, तुमसे शादी करती है मेरी जूती। मतलब तुम अभी तक सीधी नहीं हुई, अक्कड़ किस बात की है। एक बार शादी होने तो फिर तुम्हें सीधा ना किया तो मेरा नाम भी अरसल मीर नहीं। अरसल मसनूई संजीदगी से बोला, जबकि दिल रोहा की शक्ल देखकर कह के लगाने को कह रहा था, जो गुस्से से लाल पीली हरी नीली हो रही थी। हाँ, रोहा बस गुस्से से हंकार भरकर रह गई। लो आ गया एक और नमूना। माहा आहिर को देखकर बोली, जिसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे, वजह तो पता ही है आपको। आखिरी पीस नहीं आया अभी तक। माहा का इशारा अनाया की तरफ था। उसका फोन आया था, वो नहीं आएगी क्योंकि उसके ससुराल वाले आ रहे हैं आज। रोहा ने अनाया के फोन का बताया, जिसको सुनकर आहिर के मुंह पर 12 के साथ 13 14 भी बज गए। माहा चलो मेरे साथ, आंटी से मिल लूं मैं, रोहा ने माहा से कहा, जो एक जगह जमी गई थी। हाँ मॉम बुला रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा। माहा ने फौरन रोहा के साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। हाँ हाँ अच्छे से मिलना, आखिर सासू माँ है। अरसल ने पीछे से हाँक लगाई, जिसे रोहा ने बिल्कुल नजरअंदाज किया। तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, आ तुझे कार्टून दिखाता हूँ। अरसल आहिर की गर्दन को बाजू में दबाते हुए बोला। कौन से कार्टून, आहिर ने अचंभे से उसे देखा। वो देख, सामने उस लड़की को ऐसे लग रहे आंखों पर कोयला मला हुआ है, लग रही है कि नहीं कार्टून। अरसल ने एक लड़की की तरफ आंखों से इशारा करके बताया और उसकी स्मोकी आइज मेकअप का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ एकदम आहट वाले ड्रामे की आत्मा लग रही है। आहिल ने ताज्जुब से उस लड़की को देखने के बाद अरसल की हाँ में हाँ मिलाई। उसे वैसे भी अनाया के अलावा कौन प्यारी लगनी थी। और उस लड़की को देख, अल्लाह माफ करे, ऐसे किसी का खून पीने आई है। इशारा एक और लड़की की तरफ था, जिसने डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। और उस आंटी के बारे में क्या ख्याल है, जो पूरा सोफा मलकर बैठी हुई है। अब की बार आहिर बोला, और उस आंटी को देखकर तो अरसल की आंखें बाहर आ गईं। अस्तगफार, इतना वजन, पूरा सोफा मला हुआ है, भला किसी और ने नहीं बैठना। अरसल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, शायद उनका पूरा सोफा मलना। चल छोड़, आ इधर बैठते हैं, आहिर ने टेबल की तरफ इशारा किया। महा यहाँ आओ, अरसल ने बैठे बैठे ही उसे आवाज़ दी। क्या है, वो उसके सर पर खड़े होकर लठमार अंदाज में बोली, जिसके बदले में अरसल ने उसे घूरी से नवाजा। मेहमान के सामने ही बेइज्जती। इनसे मिलो, ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर आलियान मिर्जा। अरसल के तारुफ करवाने पर माहा ने आलियान की तरफ देखा। ओह, ये है हमारे बिजनेस पार्टनर, सही। आपको बड़ा सा वेलकम मेरी तरफ से, माहा मुस्कुरा कर बोली और वहीं उनके साथ बैठ गई। पहचान तो उसे लिया ही था। थैंक यू, आलियान ने बस इतना कहने पर इत्तफाक किया। वो उसे मुकम्मल इग्नोर करने की कोशिश करके इधर उधर देख रहा, जबकि नज़र तो बार बार उसके चेहरे पर भटक रही थी। अरे रोहा, इधर आओ, इनसे मिलो, ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर आलियान मिर्जा। माहा ने रोहा को भी आवाज़ देकर वहीं बुला लिया। ओह हेलो मिस्टर आलियान, हाउ आर यू। रोहा भी वहीं चेयर पर बैठ गई। फाइन, व्हाट अबाउट यू, आलियान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो कि अरसल को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। वैसे आपके कितने बच्चे हैं, माहा ने आंखें पटपटा कर उसकी नीली आंखों में झांक कर पूछा, और उसे उसके सवाल पर आलियान को कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अच्छू लग गया और बुरी तरह खांसने लगा, जबकि माहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। आर यू ओके मिस्टर आलियान, ये ले पानी पिए, इसको वैसे ही मजाक करने की आदत है। रोहा ने उसके आगे पानी की बोतल की, जिसे अरसल ने झपट लिया। मैं दे देता हूँ, वो रोहा को घूरते हुए बोला। जवाब में रोहा ने भी उसे घूरी से नवाजा। एम फाइन, आर्यान आलियान ने अरसल के हाथ से पानी की बोतल पकड़ते हुए कहा और 2 घूंट पानी पीकर बोतल टेबल पर रख दी।
کیا میں واقعی بچے شدہ لگتا ہوں؟ آلیان نے اضطراری انداز میں اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بتایا نہیں آپ نے؟ ماہا کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ یہی کہ کتنے بچے ہیں آپ کے، اور بھابھی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا تو نزدیک کسی لڑکی سے کوئی رشتہ ہی نہیں، بچے تو بہت دور کی بات ہے۔ آلیان نے تحمل سے جواب دیا اور دل ہی دل میں اس کے بھابھی بولنے پر استغفار پڑا۔ یہ مذاق کر رہی ہے، اسے اکثر مذاق کرنے کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ آہل فوراً بیچ میں کودا۔ ارے نہیں، میں ہرگز بھی مذاق۔ اس سے پہلے کوئی اور گل افشانی کرتی روحا اسے زبردستی اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ کیا ہے؟ کیوں مجھے اٹھا لائی ہو وہاں سے؟ دیکھی نہیں اس مرزے کی شکل؟ کیسے پریشان ہوا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ ماہا روحا سے اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی، جو اسے کھینچ کر کچن میں لے آئی تھی۔ شرم کرو کچھ، کہاں سے وہ شادی شدہ لگتے ہیں تمہیں؟ پاگل نہ ہو تو اتنے ہینڈسم بندے کو تم نے شادی شدہ بول دیا، زبان نہیں کانپی تمہاری؟ روحا نے اسے شرم دلانا ضروری سمجھا۔ میں مذاق کر رہی تھی روحا ڈارلنگ، اور شادی شدہ تو وہ واقعی نہیں لگتا، ہینڈسم بھی ہے، تو کیا خیال ہے؟ ماہا نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ روحا اسے دیکھ کر بولی۔ مطلب کہ تمہارے لیے کیسا رہے گا؟ ماہا شیلف پر بیٹھتی ہوئی بولی اور جار سے بادام نکال کر کھانے لگی۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے گھر والوں نے میرا انتظام بھی کر لیا، میں بھی منگنی شدہ ہونے والی ہوں۔ روحا ایک آنکھ دبا کر بولی۔ ماہا کے حلق میں بادام پھنس کے وہ بری طرح کھانسنے لگی، اور آہر کے بھی کچن کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روکے وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ تم بھول رہی ہو، شاید تم نے میری بھابھی بننا تھا۔ ماہا پانی پی کر گلاس شیلف پر رکھتے ہوئے بولی۔ جہاں میرے ماما بابا کہیں گے میں وہیں شادی کروں گی، روحا سنجیدہ لہجے میں بولی، لیکن آنکھوں میں شرارت ماہا بھی نہیں دیکھ سکی۔ آہل واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا، جہاں ارسل آلیان سے باتوں میں مصروف تھا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، میرے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آلیان کھڑا ہوتا ہوا مسکرا کر بولا اور مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سیم ایئر، ارسل نے بھی مسکرا کر آلیان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا، اور آہل سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اوئے بیٹھ جا، تیرے لیے بریکنگ نیوز لایا ہوں۔ آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا۔ تیری شکل ہی بری ہے، تو بری خبر ہی لائے گا نا؟ ارسل اسے بے عزت کر کے ٹیبل پر طبلہ بجانے لگا۔ میں نہیں بتا رہا، کسی اچھی شکل والی سے پوچھ لے، آہل گھور کر بولا۔ ارے جانے من، مذاق کر رہا تھا، تیرے آگے تو بلال عباس بھی پانی بھرتا ہے۔ ارسل ہو اور مکھن نہ لگائے۔ کون بلال عباس؟ آہل ہنوز گھورا تھا۔ ارے یار، لڑکیوں کا کرش ہے، تو چھوڑ، تجھے نہیں پتا اس کا، تو بریکنگ نیوز بتا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ تیری محبوبہ بھی منگنی شدہ ہونے والی ہے۔ آہل اس کی طرف جھک کر بولا۔ کون؟ روحا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پیار کرتی ہے تیرے بھائی سے، شادی بھی تیرے بھائی سے ہی کرے گی۔ اور یہ تو نے بھی کیوں بولا ہے؟ اور کس کی محبوبہ کی منگنی ہوئی ہے؟ ارسل تفتیشی انداز میں بولا۔ ابے میں جھوٹ نہیں بول رہا، جا کے روحا سے پوچھ لے، اور بھی میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ آہل فوراً گڑبڑا کر بولا۔ ارسل نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا، اور ادھر آہل سوچ رہا تھا کہ ان سے مدد کیسے لے، ان کے سامنے بولنا ہی دل گردے کا کام تھا۔ سنا ہے لوگوں کی منگنی ہو رہی ہے؟ ارسل کچن کی شیلف پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، جہاں روحا اپنے اور ماہا کے لیے چائے بنا رہی تھی، لیکن ماہا صاحبہ کچن سے غائب تھی۔ کس کی ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے؟ اس کی بات پر روحا ٹھٹک گئی، لیکن اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ کیا مطلب کس کی ہو رہی ہے، تمہاری نہیں ہو رہی کیا؟ ارسل اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولا۔ اوہ ہاں، میری ہی منگنی ہونے والی ہے، مجھے بھول گیا تھا، روحا ایسے بولی جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ پہلے تو اس نے سوچا بتا دے کہ وہ مذاق کر رہی تھی، لیکن پھر رہنے دیا۔ حالانکہ روحا ڈارلنگ، یو جانتی ہو دیٹ میں تم سے کتنا لو کرتا ہوں، پھر بھی یو مجھے دھوکہ دینے کی ٹرائی کر رہی ہو۔ ارسل ٹھوڑی کھجاتا ہوا بولا۔ جاؤ پہلے اپنی انگلش درست کرو، پاگل انسان، میرے دماغ میں چوٹ تھوڑی لگی ہے جو تم جیسے انسان سے شادی کروں گی۔ روحا کو تو اس کی قاتل انگلش پہ غصہ ہی آ گیا۔ کیوں؟
کیا کمی ہے مجھ میں؟ اتنا ڈیشنگ بندہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، لیکن تمہاری اکڑ ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آخر کون سی ٹھیٹ پنے کی دوائی کھاتی ہو؟ ارسل جھنجھلا کر بولا۔ بہت مہنگی ہے، تم افورڈ نہیں کر سکتے، روحا شانے بے نیازی سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ہونے والے منگیتر کو ہی قتل کر دیتا ہوں۔ پھر بھی اگر تم مجھ سے شادی نہ کرو اور کسی اور سے منگنی کرنے کی کوشش کرو گی، پھر میں اسے بھی قتل کر دوں گا، اور اگر پھر بھی نہ مانی تو آگے اسی طرح میں تمہارے ہونے والے منگیتروں کو قتل کرتا جاؤں گا، اور پھر ایک سیریل کلر بن جاؤں گا، اور پھر آخر کار تمہیں بڈھے ویلے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، اور پھر تمہاری اکڑ بھی ٹوٹ چکی ہوگی کیونکہ کمر میں چک جو پڑ جائے گی۔ خیر، نام بتاؤ اپنے ہونے والے منگیتر کا۔ ارسل سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے شیلف سے چھری پکڑتے ہوئے بولا، اور روحا کی طرف دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے قتل کرو گے پاگل انسان؟ روحا چھری کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہاں، اس سے ہی کروں گا، اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تمیز سے بات کیا کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں، پہلے ہی بتا دوں بہت سخت قسم کا شوہر ثابت ہوں گا، اس لیے ذرا سنبھل کے، یہ نہ ہو کہ خود ہی مجھ سے قتل ہو کے بیٹھی ہو۔ ارسل نے چھری کی نوک روحا کی گردن کے پاس کی تو روحا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، اور اتنی زور سے جھٹکا کہ ارسل کا ہاتھ چائے کی پتیلی سے لگا، اور گرم گرم چائے ارسل کے ہاتھ کی خبر لے چکی تھی۔ ظالم لڑکی، یہ کیا کیا؟ جلا دیا اپنے ہونے والے شوہر کو؟ ارسل چیختے ہوئے بولا۔ وہ تکلیف میں بھی روحا کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا، اور روحا جسے ابھی ہمدردی کا بخار چڑھنے لگا تھا، ارسل کی بات سن کر ساس پین میں بچی ہوئی تھوڑی سی چائے بھی اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ اس کی دوسری چیخ پر آہل اور ماہا اور اس کے ساتھ ساتھ رباب میر بھی کچن میں آ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ہاتھ جلا لیا؟ ارسل، تم کبھی کوئی سیدھا کام کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے مجھے صحیح نکمی اولاد دی ہے، آؤ میرے ساتھ میں برنار لگا دوں۔ رباب میر اسے کھڑکتے ہوئے بولی۔ موم، ہاتھ جلائے میرا کوئی مذاق نہیں ہوا، اور آپ پھر بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ مجھے تو شک ہونے لگ گیا ہے کہ آپ میری ستیلی ماما ہیں، یا پھر آپ نے مجھے کوڑے سے اٹھایا ہے، آپ کو میرا بالکل بھی احساس نہیں۔ ارسل فوراً جذباتی ہو گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا اسٹار پلس؟ کیسے اولاد ملی ہے مجھے؟ یا اللہ، نالائق نہ ہو تو آؤ میرے ساتھ دوا لگاؤں۔ رباب میر نے اسے بازو سے پکڑ کر اور ارسل نے جاتے ہوئے روحا کا گھورا جو اسے تپانے والی مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی، اور بنو ہیرو۔ کیسے جلا اس کا ہاتھ؟ وہاں روحا کو دیکھ کر بولی۔ اپنی ہی مسخری کی وجہ سے جلا ہے اس کا ہاتھ، میرا کوئی قصور نہیں۔ روحا نے کندھے اچکا کر کہا اور کچن سے چلتی بنی، اور ماہا اور آہل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یار سنو، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آہل اپنے بالوں میں اضطراری انداز میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ چاروں کی اس ٹائم ارسل کے کمرے میں میٹنگ چل رہی تھی جو کہ آہل نے اپنی امداد شادی کے لیے بلائی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور سب مہمان جا چکے تھے۔ ہاں بولو، ہم سن رہے ہیں، روحا جھک کر تجسس سے بولی۔ وہ چاروں بیڈ پر دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یار پتہ نہیں، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے، زبان پر آ کر رک جاتے ہیں، آہل جھنجھلا کر بولا، اور بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے گر گیا۔ نکلو میرے کمرے سے، اس نے کچھ نہیں بولنا، مجھے بڑی سخت و شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، ارسل انگڑائی لیتا ہوا بولا۔ بول رہا ہوں، الفاظ زبان پہ آ گئے ہیں، آہل فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، آہل بول کے ان سب کی شکلیں دیکھنے لگا۔ ہاں تو اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں، ماہا اسے دیکھ کر بولی۔ پوری بات تو سن لو، میں انایا کو پسند کرتا ہوں۔ کیا بے، تیرا دماغ پاگل ہو گیا ہے؟ وہ شادی شدہ، سوری، میرا مطلب منگنی شدہ ہے۔ سب سے پہلے ارسل کا سکتا ٹوٹا۔ کیا واقعی تم اسے پسند کرتے ہو؟ خیر، پہلے بتانا چاہیے تھا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، روحا شفقت سے بولی۔ آہل کو تو ایسا ہی لگا۔ میں تو کہتی ہوں، ماہا اپنی ماہرانہ رائے پیش کرنے ہی لگی تھی کہ روحا نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب چپ کر جاؤ، انایا کی کال آ رہی ہے، روحا منہ پر انگلی رکھ کر بولی تو باقی تینوں نے بھی منہ پر انگلی رکھ لی۔ ہیلو، ہاں، کیا ہو، یہ کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ روحا کال بھی سن رہی تھی اور ساتھ ارسل کو بھی دھکا دیا جو کان لگا کر ٹو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں صحیح، چلو اللہ حافظ۔ روحا نے کال بند کی تو تینوں سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔
बुरी खबर है, रोहा सर्द आह भरकर बोली। क्या है, बोल भी दो। आहिल के पेट में मरोड़ उठने लगे और ऊपर से रोहा साहिबा की तजस्सुस फैलाने वाली आदत। भई आहिल, अब तो तुम सस्ती चर्च खरीद कर नाकाम आशिक बनने की तैयारी कर लो। वही रोहा की सस्पेंस फैलाने की आदत। बोल भी चुको, अब के माह का सब जवाब दे गया। अनाया के ससुराल वाले आए थे ना आज, तो निकाह की डेट लेकर गए हैं। 5 दिन बाद निकाह है और रुखसती पढ़ाई के बाद। और ये आगे बिल्ली थैली से बाहर। क्या, इतनी जल्दी? माह चिल्ला कर बोली। आहिस्ता बोलो, ये ना हो मॉम अभी आकर तुम्हारी चीख दबा दें। अरसल झुंझुला कर बोला। अब क्या होगा? आहिल की शक्ल रोने वाली हो गई। तू फिक्र ना कर, अभी तेरा भाई जिंदा है, कोई ना कोई हल निकालते हैं। अरसल बोलते हुए लेट गया और अपना पाँव रोहा के मुंह पर लगाने लगा। इससे पहले कि उसका पाँव रोहा के मुंह पर लगता, रोहा से जोर से झटक दिया। सुकून नहीं आया अभी तक हाथ जलवा के? तुम्हारी रूह को चैन है कि नहीं? अरसल के पाँव को बार बार झटकने के बाद आखिर रोहा झंझला कर बोली। सारे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। महा एकदम जोर से बोली तो अरसल का चलता हुआ पाँव भी रुक गया। वो तीनों एक साथ बोले, पता है क्या? हम अनाया के होने वाले शोहर को किडनैप करके। बहुत अच्छे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बहन हो, बहुत आगे जाओगी। अरसल सारा प्लान सुनने के बाद महा से बोला तो महा ने उसे गोरी से नवाजा। अब मुझे बड़ी शदीद नींद आ गई है, मैं तो चली सोने। रोहा तुम भी आज रात यहीं रह लो, टाइम ज्यादा हो गया है। महा बेड से उठते हुए बोली। नहीं, मैं घर जाऊंगी। रोहा भी उठ गई। तुम्हें छोड़ के कौन आएगा आधी रात को? अरसल उसे देखकर बोला। ये आहिल भी तो जा रहा है घर, यही छोड़ देगा। रोहा आहिल को देखकर बोली। मैं तो नहीं जा रहा, इधर ही सोने लगा हूँ। आहिल बोलते हुए बेड पर ही लेट गया तो मजबूरन रोहा भी महा के साथ उसके कमरे में सोने के लिए चली गई। चलो जरूरी सामान लेने चलें, आहिल की चेन उंगली में घुमाता हुआ बोला, जो घुमाते घुमाते सीधा माथे पे जाके लगी। माहा और रोहा नाश्ता करने के बाद लॉन में बैठी हुई थी जब आहिल और अरसल वहां आए। कौन सा जरूरी सामान? रोहा ने अचंभे से आहिल को देखा जो अपना माथा सहला रहा था। यार, वो जो उसके होने वाले शोहर को किडनैप करना है। अरसल रोहा को देखकर बोला। ओए, बार बार होने वाला शोहर तो ना बोल उसे, वो तो मैं हूं कमीने। आहिल ने अरसल की कमर में धमोका छोड़ा। छड़क छड़ा आ हथौड़ा मार दिया। अरसल अपनी कमर से लाता हुआ बोला। चलो फिर, जाना है कि नहीं सामान लेने? ड्रामेबाजी ही खत्म नहीं हो रही है तुम लोगों की। रोहा उन्हें देखकर बोली। सामान की क्या जरूरत है, मेरा एक मुक्का खाने के बाद ही उसने बेहोश हो जाना है। माहा ने शो ऑफ करना अपना फर्ज समझा। उसे बस बेहोश करना है बहन, उसे मुक्का मार के उसका जबड़ा नहीं तोड़ना कि वो बदसूरत हो जाए और बाद में बेचारे का रिश्ता ना हो और वो बदुआएं देता फिरे। आहिल ने बैठे बैठे फ्यूचर का नक्शा खींच लिया। उठो, टाइम वेस्ट कर रहे हो सब, फिर मैंने घर भी जाना है। रोहा झंझला कर बोली। मैंने घर भी जाना है। अरसल उसकी नकल उतारता हुआ आहिल के हाथ से की चेन पकड़कर उंगली में घुमाता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया और रोहा उसे घूर कर रहेगी और फिर वो सब उसके पीछे ही निकल गए। रोहा, वैसे नाम क्या है उस छचंदर का? आहिल मुंह टेढ़ा करके बोला जैसे कोई कड़वी चीज खा ली हो। करता भी क्यों ना, आखिर उसकी महबूबा पर डोरे डाल रहा था वो छचंदर। नाम नाम क्या है? हाँ, याद आया, नाम तो मुझे पता ही नहीं। रोहा अपना सर पीट कर रहेगी। वो सब जरूरी सामान लेने औजारों की दुकान पर आए थे। कैसी दोस्त हो तुम, अपने ही दोस्त के मंगेतर का नाम नहीं पता? शर्म करो कुछ। महा ने उसे शर्म दिलाई। अच्छा, तुम्हारी भी तो दोस्त है, तुम्हें पता है उसके मंगेतर का नाम? रोहा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हाँ, नाम तो मुझे पता है, कोई जुबैर चिमटा या आतिफ गेंडे जैसा नाम था शायद। महा गड़बड़ा कर रह गई। ओए, इधर आओ सब। इससे पहले रोहा जवाबी हमला करती आहिल ने उन्हें अपने पास बुलाया, जो आरी पकड़े खड़ा था। ये देखो, मैंने हथियार ढूंढ लिया है। इस आरी से हम उसका गला काट कर उसे उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। हु हा हा हा। आहिल ने बात खत्म करके छत की तरफ मुंह करके एक डरावना कहका लगाया तो अरसल ने उसके सर पर थप्पड़ लगाया। डंगर, मारना नहीं है उसे, बेहोश करना है। ये देख ब्लास्ट।
اسی سے ہم اس کا دانت نکالیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ ارسل ہاتھ میں پلاس پکڑ کر بولا۔ تیرا دماغ سٹیا گیا ہے لگتا ہے، اس سے دانت نہیں نکلے گا۔ یہ دیکھو ہتھوڑا، اس کو ہم اس کے گھٹنوں پر ماریں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی، پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا تو اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال لیں گے۔ آہر نے آری رکھ کر اب ہتھوڑا پکڑ لیا۔ تجھے کچھ پتا نہیں کیسے کڈنیپ کرتے ہیں؟ ابے یہ کینچی دیکھ، میں تو کہتی ہوں اس سے اس کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، کام ہی ختم۔ ارسل نے اپنی عقل کا مظاہرہ کیا اور روحا اور مہا کی طرف دیکھا جو سم من بک من بنی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ بدھ کیوں بنی ہوئی ہو؟ تم لوگ بھی اپنا دماغ چلا لو کہ سارے آئیڈیا اب ہم نے ہی دینے ہیں، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ ارسل تو مغرور ہی ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم لوگ پیدائشی پاگل ہو یا بننے کی کوشش کرتے ہو؟ روحا سینے پر بازو لپیٹ کر بولی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ ارسل نے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے آنکھ ماری۔ دفعہ ہی ہو جاؤ تم تو۔ روحا نے اس پر لعنت بھیج کر اپنا رخ بدل لیا اور ارسل نے بھی تھوڑی شرم کر کے مزید تنگ کرنے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو نیو ایڈمیشن تھا کیا نام تھا اس کا؟ ہاں ارحم، وہ ابروڈ چلا گیا ہے۔ مہا نے روحا کو نئی نیوز دی۔ وہ دونوں ارسل اور راحل کو چھوڑ کر دکان سے باہر آ گئی تھی اور سامان لانے کی ذمہ داری انہیں ہی دے دی تھی۔ یہاں آس پاس اور بھی موبائلز وغیرہ کی دکان تھی، غرض ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی۔ کیوں پڑھائی کمپلیٹ کے بغیر ہی چلا گیا؟ خیریت؟ روحا نے تعجب سے پوچھا اور ساتھ ہی اپنے موبائل پہ فیس بک کھول کے نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگی۔ مینو دس کے کیا ہے؟ میرے مامے دا پتر تھوڑی ہے۔ مہا تیکھے لہجے میں پنجابی ٹھوک کر بولی تو روحا موبائل سے نظریں ہٹا کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو بس ایک سمپل سی بات پوچھی ہے، روحا اسے دیکھ کر بولی۔ میں کب؟ مہا بھی بولنے ہی لگی تھی کہ اسے سامنے سے آلیان اور اسد آتے ہوئے نظر آئے اور وہ بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آلیان نے ان کے قریب آ کر ادب سے سلام پیش کیا۔ والسلام، بالکل ٹھیک، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحا نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جو مہا کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں تو اپنا لیپ ٹاپ چیک کروانے آیا تھا اور یہ اسد میرا بیسٹ فرینڈ۔ آلیان نے تعارف کروایا تو اسد نے بھی سلام کیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم یہاں ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو مسٹر آلیان، ساتھ اپنے لفنٹر دوست کو بھی لے آئی، شکل سے بھی شریف نہیں لگتے ویسے۔ اور یہ مہا صاحبہ نے جان بوجھ کر پنگا لیا۔ بندے کو اپنی شکل دیکھ کر بات کرنی چاہیے مس، آلیان نے عاجزی سے جواب دیا اور اسد کو کونی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا، آخر فیوچر کی وائف تھی اس کی۔ اور لفنٹر آپ کس کو کہہ رہی ہے؟ خود تو غنڈہ گردی کرتی ہیں آپ، پہلے بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اسد نے آلیان کے اشارہ کرنے کے باوجود جواب دے کر ہی زبان کو سکون دیا۔ او ہیلو، زبان سنبھال کے، گدی سے کھینچ لوں گی اگر میرے سامنے چلی تو۔ مہا غرا کر بولی تو آلیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی جبکہ اسد ہکا بکا رہ گیا۔ ارے چھوڑو مہا، تم کیا لڑنے بیٹھ گئی ہو؟ روحا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں تو اپنی صحت دیکھی ہے آپ نے؟ منہ دیکھیں اپنا اور باتیں دیکھیں۔ اسد کا سکتا ٹوٹا۔ تیری تو؟ مہا کا ارادہ دیکھ کر آلیان فوراً آگے آیا کہ معاملہ ٹھنڈا کرے، لیکن وہ مکہ جو اسد کو پڑنے لگا تھا آلیان کے جبڑے کی خبر لے چکا تھا۔ او ہا 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 ہا، اسد پہلے تو حیران ہوا پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ آلیان نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ اوئے بات سنو، تمہیں نہیں ماننا تھا لیکن تم خود ہی مدر ٹیسا بنتے بیچ میں آگے، میری غلطی نہیں۔ مہا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے آلیان سے کہا جو اپنا جبڑا سے لا رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد کسی کو مارا تھا، ایسے دل پر ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کو تو مینٹل ہاسپٹل چھوڑانا چاہیے، دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے شاید۔ آلیان غصے سے بولا، فیوچر وائف سے مکہ کھا لیا کوئی عام بات تھوڑی تھی۔ لگتا ہے کھا کر دل نہیں بھرا تمہارا۔ مہا نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آلیان نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ارے جاؤ جاؤ، بڑے دیکھے ہیں تمہارے جیسے۔ مہا نے اس کی انگلی کو جھٹکا۔ بہت مزہ آیا یار قسم سے، اسد ہنسی روک کر بولا تو مہا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر آلیان کے پیچھے دوڑ لگا دی جو پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے، روحا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ ارے چھوڑو یار، چلو دیکھیں انہوں نے کوئی کام کی چیز بھی خریدی ہے کہ نہیں؟ مہا بولتی ہوئی دکان کی طرف بڑھ گئی۔
اچھا ہوا تم لوگ آ گئی، یہ دیکھو ہم نے ساری چیزیں لے لی ہے، یہ ہتھوڑا آری وغیرہ، کیونکہ اگر ایک سے کام نہ بنا تو دوسری چیز استعمال کر لیں گے۔ آہل انہیں دیکھ کر بولا، ادھر دو یہ چیزیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہ کر کسی دن میرا بھی دماغ ہل جانا ہے اور پھر میں بھی دیواروں میں ٹکرے مارتی پھروں گی۔ روحا نے سب چیزیں واپس اٹھائی اور واپس کر کے بس ایک رسی لے آئی۔ اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کیا؟ ارسل تنک کر بولا۔ منہ بند رکھو، یہ اسے باندھنے کے کام آئے گی، دعا جھنجھلائی۔ روحا جھنجھلائی، اچھا تو ہم اسے بے ہوش کیسے کریں گے پھر اتنی تم سمجھدار؟ ارسل نے بھی بحث کی۔ بے ہوش کرنے کے لیے ہم میڈیکل سٹور سے کلوروفارم لیں گے، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، آئی سمجھ؟ روحا نے تفصیلی جواب دیا۔ ہاں ہاں آ گئی، چلو اب یہاں سے نکلنے کی کرو، آہل جھنجھلا کر بولا۔ اور کنجوس، پیسے تو واپس دو، اتنی چیزیں واپس کر کے خالی رسی لائی ہو۔ ارسل کو اپنے پیسے یاد آئے۔ کون سے پیسے؟ روحا انجان بنی۔ یہ پیسے جو تم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نظروں کے سامنے کیا۔ یہ لو، ماری نہ جانا کہ۔ روحا نے پیسے اس کے منہ پر مارے۔ شکریہ۔ ارسل سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکا تو روحا دفعہ ہو کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ماہا اور ارسل آہل اور روحا کو ڈراپ کر کے گھر آئے تو لاؤنج میں رباب میر سے سامنا ہو گیا۔ ارسل، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رباب میر اس کے ہاتھ میں کلوروفارم کی بوتل دیکھ کر بولی، اور اس سے پہلے کہ ان کی نظر ماہا کے ہاتھ میں موجود رسی پر پڑتی اس نے فوراً سے پہلے رسی صوفے کے پیچھے پھینک دی۔ کیا؟ کہاں؟ کچھ بھی تو نہیں؟ ارسل گڑبڑایا۔ دکھاؤ ذرا یہاں۔ رباب میر نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لیں دیکھ لیں، ڈرگز ہیں، ابھی کمرے میں جا کر لینے لگا تھا، بھروسہ تو ہے ہی نہیں اپنی اولاد پہ۔ ارسل نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے بوتل آگے کی، اور یہ پڑا ارسل کو زبردست قسم کا تھپڑ۔ کبھی کبھی مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مینٹل ہاسپٹل سے بھاگے ہوئے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ رباب میر غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، اور ارسل نے بچ گئے کہتے ہوئے سکون کی سانس دی۔ دیکھا کتنا انٹیلیجنٹ ہوں میں۔ ارسل نے ماہا کو دیکھ کر فرضی کالر جھاڑے تو ماہا اسے منہ چڑھا کر صوفے کے پیچھے سے رسی اٹھا کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جیلس پیپل، ارسل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سب میری بات غور سے سنو، ہم آج ہی اسے کڈنیپ کریں گے تاکہ نکاح والے دن کوئی تماشا نہ ہو۔ ماہا ان سب کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس ٹائم کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سمجھانے پر سب نے سر ہلائے۔ انایا آ رہی ہے، سیدھے ہو جاؤ سب۔ روحا نے انایا کو کینٹین میں آتے دیکھ کر سب کو خبردار کیا۔ کیا ہوا؟ میرے آنے پہ چپ کیوں ہو گئے سب؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم لوگوں نے مجھے پرایا کر دیا۔ انایا دھپ سے چیئر پر بیٹھتے ہی شروع ہوگی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو تم، اب سے تم ہمارے گروپ میں نہیں، ہم کسی شادی شدہ کو اپنے گروپ میں نہیں رکھ سکتے۔ ارسل کے کہنے پر ماہا نے اسے آنکھیں دکھائی اور انایا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، شاید کسی اور چیز کے آنسو تھے جن کو بہنے کا بہانا چاہیے تھا۔ مذاق کر رہے، بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بھول جائیں؟ ایویں سیریس نہ ہو، ماہا نے کہا تو انایا کے آنسو تھوڑا تھمے۔ اچھا روحا نے تم لوگوں کو نکاح کے بارے میں بتا دیا ہوگا نا؟ آ جانا سب، اور اب میں جا رہی ہوں، مجھے ماما کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، سوچا تم لوگوں کو انوائٹ کر لوں۔ انایا آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں تم ٹینشن نہ لو، ہم آ جائیں گے، اور ہاں اور کچھ ہو نہ ہو، کھانے کا انتظام ایک دم زبردست ہونا چاہیے۔ ارسل کے کہنے پہ انایا نے اسے گھور کر دیکھا۔ زہر نہ کھلا دوں تمہیں؟ ابھی تو مجھے گروپ سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ انایا نے حساب برابر کیا اور کتابیں سمیٹی جو اس نے ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ اب تم نے میری بےزتی کر دی ہے، اب تو پکا تم گروپ میں نہیں رہوگی۔ ارسل نے دوبارہ اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، لیکن انایا بغیر جواب دیے ہنکار بھر کر کینٹین سے باہر چلی گئی۔ نخرے دیکھو میڈم کے، آہل جل کر بولا۔ آج کل تو ویسے بھی انایا پر غصہ آتا رہتا تھا۔ کون سا گھر ہے یار اس بندر کا؟ ارسل گاڑی میں سے منہ باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ منہ اندر کر، اگر کسی کو شک ہو گیا نا تو پھر تیرا کچھ نہیں بچنا، اور روحا ایڈریس پتا کرنا تو تمہارا کام تھا نا، اب بتاؤ کون سا گھر ہے؟ آہل نے پہلے ارسل کو گردن سے پکڑ کر اندر کیا، پھر پیچھے منہ کر کے روحا سے پوچھا جو خود کنفیوز تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ارسل میر کو ہاتھ لگا سکے۔ ارسل نے فرضی کالر جھاڑے اور پھر منہ گاڑی سے باہر نکال لیا۔
مجھے ان دونوں میں سے کوئی لگ رہا ہے، لیکن ہے ان دونوں میں سے ہی کوئی، یہ مجھے پکا پتا ہے۔ روحا دو گھروں کی طرف اشارہ کر کے بولی جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بنے تھے۔ یار یہ والا گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے۔ ماہا نے انہی میں سے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پہن لو اب۔ آہل نے ماسک پیچھے پھینکے جن پر عجیب عجیب شکلیں بنی ہوئی تھی۔ تمیز سے نہیں پکڑا سکتے تھے؟ ماہا ماسک پکڑتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا پتا تمیز کیا ہوتی ہے، آہل نے کہا اور ماسک پہن کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ تم نظارے ہی کرتے رہنا، وہ ہیرو بننے چلا گیا ہے۔ ماہا نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اتنی جرأت اس کی، مجھ سے پہلے ہی چلا گیا؟ ارسل نے فوراً ماسک پہنا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ یار ہم نہیں جاتے، یہ خود ہی لے آئیں گے اس بندر کو۔ ارسل کی دیکھا دیکھی روحا نے بھی اسے بندر کہا۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں تو جا رہی ہوں، ماہا کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ رکو میں بھی آ رہی ہوں۔ روحا کو بھی مجبوراً جانا پڑا۔ پہلے میں اس پائپ سے اوپر جاتا ہوں، پھر تم لوگ آنا، اور وہ رومال بھی مجھے پکڑا دو کلوروفارم والا۔ ارسل پائپ پکڑ کر بولا کہ کہیں کوئی نہ پکڑ لے اس سے پہلے۔ وہ چاروں گھر کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ ارسل کے کہنے پر روحا نے رومال اسے پکڑا دیا جسے اس نے جیب میں رکھ لیا۔ چلو اب میں چڑھنے لگا ہوں۔ ارسل نے یہ کہہ کر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بہت مشکل ہے یہاں سے جانا، تم لوگوں سے بھی نہیں جایا جائے گا۔ چلو ڈائریکٹ گھر کے دروازے سے ہی چلتے ہیں، ارسل تھک ہار کر بولا۔ اور اسپائڈر مین بننے کی کوشش کرو، آیا تھا ہیرو بننے۔ روحا اسے چڑھانے کے لیے بولی۔ او ہیلو، میں ہیرو ہی ہوں، مجھے بننے کی ضرورت نہیں، اور تم تو جیلس ہی ہوتی رہنا۔ کیا اللہ جی، میرے آس پاس آپ نے سارے جیلس لوگ اکٹھے کر دیے ہیں۔ ارسل روحا سے بولنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بولا۔ ہیرو بننے کے لیے خالی شکل کی نہیں عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روحا اسے دیکھ کر بولی۔ تم لوگ لڑتے ہی رہنا، وہ اوپر بھی چڑھ گئی ہے۔ آہل اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں ماہا کھڑکی پھلانگ کے اندر جا چکی تھی۔ دیکھو ذرا، بہن ہو کے دغا کر گئی، غیروں سے کیا گلہ کرنا۔ چلو آؤ ہم دروازے سے چلتے ہیں، ارسل نے کہہ کر گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ تینوں بنا چاپ پیدا کیے گھر کے اندر داخل ہوئے، ساتھ ساتھ ارسل کی بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔ چور، دادی! لڑکی کی آواز پر وہ تینوں گڑبڑا کر رہ گئے۔ ارسل نے فوراً رومال نکال کر اس کے منہ پر رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ روحا پکڑو اسے، ورنہ میں نے اسے باہوں میں اٹھایا تو تم مجھے دھوکے باز کہو گی۔ ارسل ہاتھ سے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر سہارا دیتا ہوا بولا جو کہ تقریباً گرنے والی تھی۔ روحا نے فوراً لڑکی کو صوفے پر منتقل کیا، مبادا سچ میں باہوں میں نہ اٹھا لے۔ بے منڈیا، کون ہے تو؟ ایک بوڑھی عورت جو غالباً لڑکی کی دادی تھی، ارسل کی کمر میں پیچھے سے اپنا ڈنڈا مار کر بولی، اور ارسل جو کمرے میں جھانک رہا تھا اندر ہی گر گیا۔ دادی خود بھی کمرے میں آ گئی اور روحا اور راہل فوراً چھپ گئے۔ او دادی جی، آپ آرام سے بھی ڈنڈا مار سکتی تھی، اتنی زور سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارسل اپنی کمر سے لاتا ہوا بولا۔ نہ تو مجھے یہ بتا، تو کر کیا رہا ہے میرے یعنی رضیہ بیگم کے گھر میں؟ تیری ٹانگیں نہیں کانپی؟ پورا محلہ تھر تھر کانپتا ہے میرے ڈر سے، دادی گرج کر ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ او دادی، پورا محلہ ڈرتا ہوگا پر میں نہیں ڈرتا، بہت دیکھی آپ جیسی، ہمت ہے تو ڈنڈے کے بغیر مقابلہ کر کے دکھائیں۔ ارسل کی بات سن کر دادی کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ تو ٹھہر ذرا، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ دادی ارسل کی طرف بڑھی۔ روحا جو کمرے میں جھانک رہی تھی، منہ پر رومال آ کر بجا تو ارسل کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ سمجھ کر دادی کے منہ پر رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کر دیا، اور دادی بیڈ پر ہی لڑک گئی۔ شکر ہے، بڑی سخت قسم کی دادی ہے بھئی، ابھی میرا قیمہ بنا دیتی۔ چلو جلدی سے ماہا میڈم کو ڈھونڈو۔ ارسل بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تو آہل اور روحا بھی اس کے پیچھے گئے۔ چر کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تینوں کمرے میں داخل ہوئے، اور ماہا جس کی دروازے کی طرف پشتی سیدھی ہوئی تو ان کی شکلیں سوری ماسک دیکھ کر چیخیں نکل گئیں، اور اس کی دیکھا دیکھی ان تینوں نے بھی چیخیں مارنی شروع کر دی۔ شش! ماہا نے ارسل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جس کی چیخ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ تروئی نکال دیے قسمیں، ارسل ماہا کا ہاتھ منہ سے ہٹا کر بولا۔ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ کمرے میں موجود واش روم کا دروازہ کھلا
اور ایک نوجوان باہر آیا جو دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم تھا اور یقیناً انایا کا منگیتر تھا۔ کون ہو تم لوگ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ انہیں دیکھ کر حیرت سے بولا۔ تیرے ساتھ کیرم کھیلنے آئے ہیں، چل آجا شاباش۔ ارسل نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تم لوگوں کو نہیں جانتا، بہتر ہے شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ وہ ارسل کا ہاتھ کندھے سے ہٹا کر بولا۔ ابے چپ کرنا، ارسل نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اے پکڑ اس کو، اتنا وزنی ہے، ارسل اسے سنبھالتے ہوئے بولا جو نازک حسینہ کی طرح اس کی باہوں میں ہی جھول گیا تھا۔ ہاں ہاں پکڑ رہا ہوں، آہل اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ ایسے کیا پاؤں سے گھسیٹ کر لے کے جائے گا، باہوں میں اٹھا اسے، ارسل آہل کو دیکھ کر بولا۔ میں اس پینسے کو کیسے اٹھاؤں گا، آہل حیرت سے بولا۔ اوہ ہو، ارسل تم اس کے بازو پکڑو اور آہل ٹانگے اور پھر اسے اٹھا کر باہر لے آؤ، ماہا نے حل پیش کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ دونوں کو یہ حل مناسب لگا اور مختلف چیزوں سے بے ہوش آتما کا سر ٹکراتے گاڑی تک لے آئی اور پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ تم دونوں اب پیچھے بیٹھ جاؤ، ظاہر ہے اب ہم اس کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے، روحا انہیں دیکھ کر بولی تو وہ دونوں پھنس پھنسا کر پیچھے بیٹھ گئے، ایسے کہ اس بندے کا سر آہل کی گود میں تھا اور ٹانگیں ارسل کی گود میں۔ یار مجھے یہیں پر اتار دو، مجھے آگے کام سے جانا ہے، ماہا جو کہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی موبائل میں گم ہو کر بولی۔ تمہیں کیا کام پڑ گیا، روحا کا ڈرائیو کرتے ہوئے بولی۔ بکس لینی ہے بہن، تفتیش بعد میں کر لینا، ماہا نے کہا تو روحا نے گاڑی روک دی اور ماہا کے اترنے کے بعد ارسل الرٹ ہو کر آگے آ کر بیٹھ گیا، اور الرٹ تو کوئی اور بھی ہوا تھا۔ سنو وہ گاڑی سے باہر نکل آئی ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، تم بھی پہنچو، زیادہ ضروری کام تمہارا ہے، یاد ہے نا؟ ان کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہوئی دوسری گاڑی میں موجود شخص نے فون کے دوسری طرف موجود شخص سے کہا، تو دوسری طرف کا جواب سن کر اس نے اطمینان سے کال بند کر دی اور اس ٹیکسی کا پیچھا کرنے لگا جس میں ماہا بیٹھی تھی۔ ہو گیا، ارسل نے اسے کرسی پر باندھنے کے بعد گہرا سانس لے کر ہاتھ جھاڑے۔ ارسل انہیں ایک گودام ٹائپ کمرے میں لے آیا تھا جہاں کچھ کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ ویسے ارسل یہ جگہ تمہیں ملی کہاں سے اور اگر کوئی یہاں آ گیا تو؟ روحا اسے دیکھ کر بولی۔ لو تم مجھے ابھی تک جان ہی نہیں سکی، میں کبھی کوئی کام کچا نہیں کرتا، ارسل گردن اکڑا کر بولا، تبھی کرانے کی آواز سے وہ بے ہوش ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے جسے تھوڑا تھوڑا ہوش آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہنوز نیم بے ہوشی میں تھا۔ قبر میں، ارسل نے بولتے ہوئے اس کے منہ پر پانی پھینکا تو وہ مکمل ہوش میں آ گیا۔ دیکھو ذرا فلموں کے ڈائیلاگ بول رہے، میں کہاں ہوں؟ سن بے، میرے ہوتے ہوئے تجھے ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت نہیں، یہاں ہیرو بھی میں ہوں اور ویلن بھی، کیا سمجھا؟ ارسل نے اس کی نقل اتار کر غنڈہ بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، پتہ ہے میں کون ہوں؟ یاسر خان نام ہے میرا، وہ ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کیونکہ باقی دونوں تھے ادھر ادھر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا بے پھر سے ڈائیلاگ؟ ارسل نے اس کی گدی پر ایک چماٹ مارا۔ کام کی بات بھی کر لے غنڈے کہیں کے، آہر تنگ آ کر بولا۔ تو چپ کر، زیادہ شانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ارسل نے اسے چپ کروایا تو وہ محض گھور کر رہ گیا۔ سن بے، اپن ایک ہی بار اپنا کام بولے گا اور انکار سننے کی میری کو عادت نہیں، کیا سمجھا؟ روحا کی تو آنکھیں پھٹ گئی ارسل کا خالص گنڈوں والا سٹائل دیکھ کر۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے اس ماسک سے، روحا آہل سے اپنے منہ پر لگے ہوئے ماسک کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تو کروا لو اس بندر کو اپنا دیدار، آہل کے جواب پر اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دیکھو تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، یاسر منتوں پر اتر آیا۔ اے کلوروفارم لا، اس فلم کو دوبارہ بے ہوش کر، ارسل اس کے پھر ڈائیلاگ بولنے پر تپ ہی گیا۔ کام کی بات پر غنڈہ بننے کی تجھے اور بھی بہت موقع ملیں گے، آہل جل کر بولا تو ارسل نے گردن ہلائی۔ دیکھ نمونے، بات یہ ہے کہ وہ جو تیری منگیتر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں انایا، تو اس سے شادی نہیں کرے گا، سمجھ گیا نا کہ سمجھاؤں تیرے کو؟ ارسل نے اسے ایسے ظاہر کیا جیسے انایا کو جانتا ہی نہ ہو۔ کیوں، میں اس سے شادی کیوں نہ کروں اور تمہارا اس سے کیا تعلق؟ یاسر حیرت سے بولا۔ اے ذرا ادھر آ کر پکڑ مجھے،
ارسل اشارے سے آہل سے بولا اور احتیاط کے طور پر اس کا نام نہیں لیا۔ یہ لو پکڑ لیا۔ آہل نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑنا نہیں، میں کچھ بھی بولوں، ارسل نے اس کے کان میں کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، تو اس سے شادی نہیں کرے گا اور وجہ کو تو گولی مار، ہاں یا نہ؟ ارسل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن ابھی یاسر بولنے ہی والا تھا کہ ارسل نے پاس پڑا ہوا لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ بازو ہنوز آہل نے پکڑ رکھا تھا۔ تیری تو مجھے انکار کرے گا؟ ارسل یاسر کی طرف بڑھا لیکن بازو آہل کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا۔ چھوڑ دے مجھے، آج اس نے زندہ نہیں بچنا۔ اس کی جرت کیسی ہوئی مجھ سے اختلاف کرنے کی؟ چھوڑ دے آج مجھے۔ ارسل اپنا بازو چھڑوانے کی ظاہری کوشش کرتے ہوئے بولا اور آہل پہلے تو حیرت کا بت بنا ارسل کی شکل دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ جو زور لگا کر چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا ٹھا جا کے یاسر پہ لگا۔ تم لوگ جو کہو گے میں کروں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ارسل اس کے اوپر سے اٹھا اور کرسی کو سیدھا کیا جو اس کے گرنے سے یاسر سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ کرسی کے سیدھا ہوتے ہی یاسر بولا، شکر ہے اللہ جی آپ نے عزت رکھ لی، ورنہ اس عقل کے اندھے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارسل سوچ کر رہ گیا، اشارہ بازو چھوڑنے کی طرف تھا۔ آج عنایا اور آہل کا نکاح تھا اور خوشی تو آہل کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، آخر اپنی محبت جو پا لی تھی۔ خوش تو عنایا بھی تھی لیکن وہ کنفیوز ضرور تھی کہ یہ معجزہ ہوا کیسے۔ نکاح کی تقریب کا انتظام عنایا لوگوں نے لان میں ہی کیا تھا اور لان میں بنائے گئے اسٹیج پر آہل اور عنایا بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ بہت مبارک ہو تم دونوں کو، اور عنایا بہت پیاری لگ رہی ہو، میرا تو دل ہی آ گیا ہے۔ اسٹیج پہ آنے کے بعد روحانی مبارک دینے کے بعد عنایا سے کہا، وہ لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ وائٹ فراک جس پر نفیس سا کام ہوا اور بالوں کا میسی جوڑا بنا رکھا تھا، گلاسز کی جگہ کانٹیکٹ لینس لگائے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، عنایا نے بھی اس کی تعریف کی۔ ہاں ہاں پتہ ہے، ایسی تھوڑی لوگ مرتے ہیں، روحا گردن اکڑا کر بولی، جو کہ خاص اسٹیج پر آتے ارسل کو سنانے کے لیے تھا۔ تو نہایا کرو نا، تاکہ لوگ تمہاری بدبو سونگھ کر مرے نا۔ ارسل نے ٹھیک ٹھاک بےعزتی کر دی۔ میں تو روز نہاتی ہوں، خود پہ دھیان دو، جو ہفتہ ہفتہ کپڑے نہیں بدلتے، روحا ناک چڑھا کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے، ارسل نے فخر سے جواب دیا۔ تو روحا ہاں کر کے رہ گئی۔ سنو، تم لوگوں نے یہ کیا کیسے؟ مطلب وہ یاسر؟ عنایا نے انہیں ٹوک کر پوچھا۔ سارا کچھ تو میں نے کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آہل کو جھوٹی شو مارتے وقت ذرا شرم نہیں آئی۔ تم نے؟ کیا سچ میں؟ عنایا نے گردن موڑ کر آنکھیں پھاڑ کے حیرت سے اسے دیکھا جو بلا شبہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اوئے ایویں جھوٹی شو میں نہ مار، سارا کچھ تو میں نے کیا ہے، ارسل نے کہا۔ کہاں بیچارے کی تھوڑی امیج برداشت کرنی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ عنایا نے آہل کو آنکھیں دکھائیں۔ یار تم میں تو ابھی سے بیویوں والے جراثیم آ گئے ہیں، آرام سے بات کرو، اشارہ آنکھیں دکھانے کی طرف تھا۔ ابھی تو تمہیں اس کا پتہ نہیں، صرف نکاح ہوا ہے ابھی، شادی ہونے تو پھر بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکالے گی۔ ارسل نے ہمیشہ کی طرح چول ہی ماری۔ اب ایسی بھی بات نہیں، عنایا اسے دیکھ کر بولی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تم دلہن ہو، نظریں جھکا کر بیٹھو، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے سب کو دیکھ رہی ہو؟ آہل نے اسے شرم دلائی۔ میری مرضی، تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے؟ عنایا نے تنک کر جواب دیا۔ تمہارا شوہر، آہل گردن اکڑا کر بولا۔ ابھی بنے نہیں ہو اس لیے زیادہ اچھلو مت، عنایا نے بھی برابر کا جواب دیا۔ تم میں لگتا ہے روحا کی روح آ گئی ہے، کیسے بدتمیزی کر رہی ہو اپنے شوہر سے؟ آہل نے اسے تیلی دکھائی۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، خبردار جو میری بدتمیز اور ہونے والی منگیتر +5 کے بارے میں کچھ بولا۔ ارسل آہل کو دیکھ کر بولا۔ شکر تھا روحا اسٹیج سے اتر چکی تھی، ورنہ آہل کی صحیح بےعزتی ہونی تھی۔ اچھا جی، نہیں بول رہا تمہاری بدتمیز اور ہونے والی منگیتر +5 کے بارے میں، آہل نے ہاتھ جوڑے۔ میں بھلا کس سے پنگے لے رہا ہوں؟ آہل سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچھا ویسے تم لوگوں نے یہ سب کیا کیسے، یہ تو بتایا نہیں، عنایا نے دوبارہ پوچھا۔ کرنا کیا تھا، اس کو اغوا کیا، پھر تمہارے پاپا کو کال کروا کے کہلوایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سارا آنٹی نے آہل کے کہنے پر تمہارا ہاتھ مانگا اور اب تم دونوں کا نکاح ہو گیا۔
ارسل نے ساری کہانی سنائی تو انایا سر ہلا کر رہ گئی۔ تم لوگوں سے ایسے ہی الٹی سیدھی امید تھی، انایا ارسل کو دیکھ کر بولی تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ آلیان مہا کو دیکھ رہا تھا جو صوفے پر بیٹھی روحا سے باتوں میں مگن تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ 4 دن پہلے کا واقعہ یاد کرنے لگا جب وہ اسے کڈنیپ کرنے کے لیے ان کی کار کا پیچھا کر رہا تھا۔ مہا بکس لے کر ابھی شاپ سے نکلی تھی کہ اس نے اسد کو اشارہ کیا جس کا کام مہا کو بے ہوش کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ایک وین آئی اور اس میں سے ایک آدمی نے نکل کر مہا کو اندر کھینچنا چاہا۔ آلیان فوراً اسے بچانے کے لیے بڑھا۔ آلیان کو دیکھ کر اس آدمی کے ساتھی بھی باہر نکل آئے۔ وہ کل 6 لوگ تھے اور ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں، اس لیے ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بھی کڈنیپ ہو گیا، آلیان مہا کو دیکھ کر بولا جو کم و بیش اس جیسی ہی حالت میں تھی، یعنی کرسی سے بندھی ہوئی اور ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ تم لفنٹن میرا پیچھا کر رہے تھے، میں نے کہا تھا مجھے بچانے آؤ، میں نے کہا تھا ہیرو بنے۔ مہا کو ایسے کسی نے گرم توے پر بٹھا دیا تھا، ایک تو اتنی بے بس تھی کہ ہل نہیں پا رہی تھی، اوپر سے آلیان کا الزام۔ اتنی تو مجھے زہر لگتی ہو نا قسم سے اس طرح بولتی ہوئی، کوئی تمیز سیکھو، کل کو شادی بھی ہونی ہے۔ آلیان اپنا فیوچر سیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھ کھولنے کی کوشش بھی جاری تھی جو کہ کامیاب ہو چکی تھی۔ فوراً سے پاؤں بھی کھولے۔ تمہیں میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کھولو مجھے جلدی، کوفت ہو رہی ہے مجھے، مہا جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ تم یہاں پر ہی بندی رہو جان من، جب دماغ درست ہوگا تب کھولوں گا۔ آلیان نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ایک بار مجھے کھلنے دو، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی میں، مہا غرا کر بولی۔ یہ چیز، ہائے یہی چیز تو مجھے تمہاری پسند آ گئی، مجھے تمہارے جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی، نہ ڈر اور مضبوط، اور ہاں ساتھ ساتھ خوبصورتی کا کمبینیشن بھی کمال ہے۔ مہا ہکا بکا آلیان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک شرط پر کھولوں گا، مان لی تو ٹھیک، ورنہ یہیں تاوان دیتی رہنا ان لوگوں کو، آلیان بولا تو مہا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی شرط؟ کیا تمہیں بھی تاوان چاہیے؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے بولی۔ ہاں، نہیں مجھے کچھ اور چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے، جلدی کھولو مجھے، مہا قدموں کی آواز سن کر بولی۔ پہلے شرط تو سن لو، آلیان کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ جماتے جھک کر بولا۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آلیان نے جیسے مہا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے نا؟ میرا تو بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، مہا نے بھونڈا سا بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، بندی رہو ادھر ہی، میں تو کھڑکی سے نکلنے لگا ہوں۔ کمرے کے باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے مجھے کھولو، پھر ہم تمہاری شرط کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر کھول دیا تو تمہاری شرط کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، مہا اسے کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر بولی، اور اوپر سے دروازے کے باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آلیان نے کہتے ہوئے اسے کھولنا شروع کر دیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ اوئے شیدے، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک آدمی ان کو دیکھ کر اپنے ساتھی کو آواز دیتا ہوا بولا اور ساتھی ان کی طرف بڑھا۔ جلدی کھولو، کیا پیار کر رہے ہو، مہا نے بولنے کے ساتھ ہی اپنے پاس آئے بندے کو جو آلیان کو پکڑنے لگا تھا ایک لات رسید کی، کیونکہ ٹانگیں کھل چکی تھی اور لات مارنے کی وجہ سے کرسی الٹ گئی۔ ہیرو بننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آلیان کرسی کو سیدھا کرتے ہوئے مہا سے بولا جس کو تارے نظر آ رہے تھے، اور فوراً ہاتھ بھی کھول دیے۔ چلو جلدی، آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن تب تک اس کے ساتھی بھی آ چکے تھے اور وہ آدمی بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اوئے لیگز اپ، ان میں سے ایک گن دکھا کر بولا، اور وہ جو بھاگنے کی تیاری میں تھے وہیں رک گئے۔ جاہل آدمی، لیگز اپ نہیں ہینڈز اپ ہوتا ہے، مہا بغیر کوئی اثر لیے بولی۔ اوئے ہاتھ اوپر کرو، زیادہ ہوشیاری نہیں، وہی آدمی دوبارہ بولا۔ ان نمونوں کو تم سنبھالو گے یا میں؟ مہا لاپرواہی سے آلیان کی طرف دیکھ کر بولی، ہاتھ جو کھل چکے تھے اسی لیے شوخی ہو رہی تھی۔ آلیان نے ہاتھ سے اشارہ کر کے رستہ دیا، مطلب تم بھی سنبھالو، اور 5-10 منٹ بعد وہ تینوں آدمی زمین پر پڑے تھے۔ اب لے لو تاوان خبیثو، حرام کا پیسہ تھوڑی ہے، مہا نے کہتے ہوئے ایک بندے کے منہ پر زوردار لات رسید کی تو اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بس کرو، کیا جان لوگی بچوں کی؟ اس سے پہلے ان کی اور ٹھکائی ہوتی، آلیان بول پڑا۔ پولیس کو کال کر دو، کتے اٹھا لے آ کر،
ماہا نے اس بندے کی پاکٹ سے موبائل نکال کر آلیان کی طرف اچھالا کیونکہ ان کے خود کے موبائل بھی ان بندوں کے پاس تھے۔ آلیان کال کرنے کے بعد ماہا کو دیکھنے لگا جو اپنی آستینیں سیدھی کر رہی تھی۔ مائی ڈریم گرل، وہ دھیمے سے مسکرایا۔ کال کی آواز سے وہ حال میں واپس آیا۔ اسد کی کال تھی۔ ہیلو بڈی، بور تو نہیں ہو رہے؟ ہٹلر کی نانی سے مکہ تو نہیں پڑ گیا دوبارہ؟ اسد اس کے کال اٹھاتے ہی شروع ہو گیا۔ تمہیں یاد کر رہا تھا جان، آلیان رومانٹک ہو کر بولا۔ استغفار، اپنی زبان درست کر، تجھ سے اب بچ کر رہنا پڑے گا، توبہ توبہ۔ چل زیادہ ڈرامے بازیاں نہ کر، تجھ سے ہی سیکھا ہے کمینے، بعد میں کال کرتا ہوں، آلیان نے بولتے ہوئے کال بند کر دی۔ شرط یاد ہے محترمہ؟ آلیان ماہا کے برابر بیٹھتا ہوا بولا۔ ماہا کو اکیلے دیکھ کر وہ اپنی شرط یاد دلانے پہنچ چکا تھا۔ کون سی شرط؟ ماہا انجان بنی۔ اب اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے سویٹ ہارٹ، آلیان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ماہا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اپنی یہ چھچوری زبان میرے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو دوبارہ مکہ کھا کے بیٹھے ہو۔ ماہا نے اسے مارکیٹ میں پڑنے والا مکہ یاد دلایا تو آلیان اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ہاں، اور میں نے تو جیسے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں نا۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے اپنی بات سے مکرنے والے لوگ پسند نہیں، آلیان تپ کر بولا۔ تو ماہا ہاں کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کڈنیپ والی بات کا کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جاتے جاتے بولی تو وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔